जेल में एक कैदी था सजाए मौत का। उसको चंद दिन बाद ना फांसी देनी थी। उसका नाम था शाकर सोदिया वाला। तो जेलर और बाकी टीम उसके पास पहुंचे, उसे कहा भाई कोई आखिरी ख्वाहिश जो हम पूरी कर सकते हैं, बताओ। कहता मेरी ख्वाहिश तो है, बस आप वादा करें पूरी कर देंगे। कहता पूरी करने वाली हुई तो लाजमी पूरी करेंगे। जी बोलो क्या ख्वाहिश है आपकी। वो कहता जी मैं शादी करना चाहता हूँ। जब वो इतना कहता है तो जेलर और बाकी सारे खिलखिला के हंसते हैं। कहते हैं लगता है मौत के डर से ना तुम्हारा जो ना दिमाग काम करना बंद कर गया है। कोई पागल है जो तुमको लड़की देगा जिसको पता है कि चंद दिन बाद तुमको फांसी हो जाएगी, तो उसमें से शादी कौन करेगा। कहता है आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो बताएं, लड़की देना या देना भी बात की बात है। वो कहता है मैं जब आपको बताता हूँ इस तरीके से आप काम करें, शादी वाली लड़की सब हर चीज़ बंदोबस्त हो जाएगा। जिलर कहता है अच्छा सस्पेंस, कहानी में सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, क्या क्या कुछ है। तो क्या लड़का कहता है कि ना आपने ऐसा करना है कि फलाने महल्ले में जाके, कहानी है मुल्तान के किसी गांव की, वहाँ फलाने महल्ले में जाकर ना आपने मस्जिद में ऐलान करवाना है कि शाकर सोदिया वाले को इतने दिन बाद फांसी दे दी जाएगी, 1 हफ्ते का मेहमान है, उसकी ख्वाहिश है कि वो शादी के मरने से पहले शादी करे। अगर कोई लड़की राजी है तो सेंट्रल जेल मुल्तान में आ जाए। पुलिस वालों ने ऐसे ही किया। वो उस महल्ले में गए हैं, उस महल्ले में जाके उन्होंने मस्जिद में ऐलान कराया कि ऐसे ऐसे शाकर सौदे वाले की शादी है, कोई लड़की राजी है तो जेल में आ जाए। और रास्ते में आते हुए और जेलर सब बैठते ऑफिस में आके सब हंसते हैं और सोचते हैं कोई ऐसा हो सकता है कभी, क्योंकि जेलर की ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश कभी नहीं आया था। अभी वो हंस ही रहे थे, हंसी भी मुंह बंद नहीं हुए थे। एक लड़की ना नॉर्मल सा मेकअप किया हुआ, थोड़ा फैंसी कपड़े पहने हुए, साथ एक मौलवी साहब को लिए अंदर आती है। वो कहती है कि मैं जी शाकर शादी करना चाहती हूँ, ये मौलवी साहब है, मेरा निकाह पढ़ा दें आप। वो हक्का बक्का हैरान परेशान कि ऐलान किए भी आधा घंटा नहीं हुआ और लड़की पहुंच गई है। लो जी शाकर को बुलाया जाता है। हाँ भाई शाकर जानते हो उसको, लड़की को। वो कहते हैं आप जान पहचान नहीं बनाने का वक्त नहीं है, वक्त थोड़ा, जिंदगी थोड़ी सी, बस आप निकाह पढ़ाएं। ये शादी निकाह के बाद लड़की मेरे पास चंद घंटे रहेगी भी चली जाएगी जिस तरह आई है। कहते हैं ठीक है। अब उनके लिए सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। आखिर कौन सी पागल लड़की है, कौन से पागल माँ बाप हैं जो अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं इसको, और यहाँ पे मौलवी साहब भी भेज दिए साथ उसके। उन्होंने जनाब निकाह का पढ़ाया, कुछ जेलर ने कोई मिठाई शिठाई मंगाई, जी कैदियों में बांटी, सब ने दुआएं मांगी, थोड़ा कमरा सजा दिया, जेल वाला जो कमरा कोठरी थी सजा दी उसकी, और उसकी बीवी को निकाह के बाद उसके कोठरी में भेज दिया। लो जी लाइट वगैरह बंद हो गई, आपस में कुछ गुटरगुं की आवाज़ें आ रही हैं, गपशप कर रहे हैं, बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ घंटे के बाद ना तू मैं की यानी कि लड़ने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इसने में लड़की ने कहा तुम है बदतमीज, ये है वो है। लाइट ऑन हुई है, उसने आवाज़ दी है, और उन्होंने पहले ही एक बंदा वहाँ पे बिठाया हुआ था, पुलिस वाला, कि अगर कोई खुदा न खास्ता कहीं लड़की ना मार दे। ये तो पहले ही फांसी का सजाए मौत सुना चुके हैं इसको, कहीं लड़की ना मार दे तो ये आप बाहर रहना इसके। जो उसने कहा, उसने लड़की ने कहा दरवाज़ा खोलो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने गेट खोला, लड़की ना बुड़बुड़ाती हुई तुम खबीस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और बोलती हुई ना उसे चलेगी वहाँ से। मामला ख़त्म हो गया। अगले दिन सुबह जनाब जेलर रोड पर निकला है तो देखता है कि उस जो बैरर थी ना उसमें कोई लड़की है, शाकर सौदे वाले की बैरर में लड़की है। वो फौरन बुलाता है खोलो इसको गेट। गेट खोला, अंदर गया तो देखा वो जो लड़की शादी के लिए आई थी वो अंदर है और वहाँ पे शाकर सौदे वाला नहीं है। जिलर हैरान परेशान, ये क्या वाक़या पेश आया, मेरी लाइफ में इतने आराम से कोई कैदी जेल से कैसे भाग सकता है। लड़की उठाया, हाँ भैया क्या कर रही हो। कहती है मेरे को शाकर यहाँ छोड़ गया और मेरे कपड़े और सब वो पहन के वो वहाँ पे चला गया।
اب سب ماتھا پکڑے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑا کانڈ ہو گیا ہے، یہ تو بڑا تیز لڑکا نکلا ہے جسے ہم شریف سمجھتے تھے، معصوم سمجھتے تھے، اس نے تو پورے جیل کی بینڈ بجا دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں تمہارا شوہر تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے، آج وہ موت کے ڈر سے بھاگ گئے یہاں سے۔ لڑکی کہتی ہے شاکر بھائی اتنے بھی بزدل نہیں ہے جو موت کے ڈر سے بھاگ جائیں۔ وہ کہتے کیا کہہ رہی ہے تمہارا نکاح ہوا ہے، شاکر بھائی کہہ رہی ہو، تم اس کی بہن ہو کیا؟ کہتی ہے بہن بہن تو میں اس کی نہیں ہوں، میں پیشور سے بھائی مانتی ہوں ان کو، تم پہلے جانتی تھی اس کو۔ اب جیلر کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے آفس میں لے آؤ۔ جیلر سمجھ گیا کہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے، بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے کوئی۔ جیلر نے لڑکی کو اپنے آفس میں بلایا، لڑکی کو بٹھایا، چائے شائے پیش کی، پانی وغیرہ پلایا اور کہا کہ اب تحمل سے ہمیں پوری کہانی بتاؤ، آخر کہانی کیا ہے، آخر شاکر کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، جو انصاف کے لیے بھاگا ہے وہاں سے کیوں بھاگا ہے، آخر تم کون ہو؟ لڑکی کہتی ہے کہ شاکر کی فیملی شروع سے سعودی عرب میں تھی، یہ وہیں پہ پلا بڑھا، جوان ہوا، اور میرے جو باپ تھے وہ سعودی عرب مزدوری کرتے تھے، اور اچھی سلام دعا تھی شاکر کے والد صاحب سے، اور ہم دو ہی بہنیں ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے، تو ہمارا جو محلہ ہے وہاں پہ نشیوں کا بہت بڑا اڈا ہے، وہاں پہ آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، تو ماں باپ جو تھا نا سعودی عرب چھوڑ کے پیچھے آ گیا، یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور وہیں پہ جو تھا نا شاکر کا باپ اور میرا باپ کیونکہ دوست تھے، ان سے انہیں میری بڑی بہن کا رشتہ شاکر سے طے کر دیا۔ شاکر نے دیکھا، گپ شپ ہوئی، کہا ہو گیا تھا فون پہ ان کا نکاح تو ہو چکا تھا۔ اب جب یہ سعودی عرب سے ادھر آیا تو جب محلے کے لڑکے نا دیکھتے تھے یہ لڑکا یہاں پہ آ رہا ہے، پہلے تو کوئی نہیں آتا تھا، انہوں نے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیا کہ ان لڑکیوں نے یہاں پہ کوئی اپنے یار بنا لیا ہے، دونوں لڑکیاں سے ایک ہی یار ملتا ہے ان کا جا کے، وہ آ کے نا بڑی بڑی غلط باتیں کرتے، راستے میں روکتے، تنگ کرتے، چھیڑتے۔ لڑکیاں کہتی ہیں ہم کسی کو بتاتے نا، ماں باپ کو بھی نہ بتاتے، شاکر کو بھی نہ بتاتے۔ ایک دن شاکر رات کو وقت آیا تو امی ابو گھر پہ نہیں تھے، وہ تو اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا، نکاح ہو چکا ہے اس کا، تو رات کے وقت نا دروازہ زور سے بجنے کی آواز آتی ہے، لڑکی سمجھتی ہے ماں باپ آ گئے، پر سوچتی ہے کہ زور سے زیادہ کیوں بجائیں گے۔ لڑکی جب گیٹ کے پاس پہنچتی ہے تو لڑکے کہتے ہیں، لڑکوں کی آواز تھی، کافی سارے لڑکے بول رہے تھے، لڑکی کہتی کون؟ کہتے ہیں گھر میں لڑکے گھسائے ہوئے ہیں، تم یہاں پہ کیا کرتی ہو؟ ایسا ہی کام تھا تو ہم مر گئے تھے جو لڑکے باہر سے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ لڑکی کہتی ہے آپ چلے جائیں گھر پہ، ابھی امی ابو گھر پہ نہیں، ہم گھر پہ اکیلی ہیں۔ اکیلی ہو؟ دونوں بہنوں نے ایک یار بنا رکھا ہے، اور یہ اور وہ جب اتنی باتیں سنی شاکر کان تک پہنچی، شاکر جناب اوپر سے نیچے آیا، فوراً سے دھڑ سے گیٹ کھولا، اور ان سے نا لڑکوں سے خوب گالی گلوچ ہوئی، جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن شاکر نے معاملہ سنبھال کے انہوں نے کہا اس ٹائم رات کا وقت ہے، لڑکے زیادہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان سے بحث کا فائدہ نہیں۔ ان کو بتایا جی میں سعودی عرب میں تھا، میرے لڑکی سے اس کی بڑی بہن سے نکاح ہوا ہے، بڑا بتا بدو کے لڑکے نا کچھ تھوڑا بہت سنبھلے اور نہ وہ وہاں سے نہ چلے گئے، لیکن لڑکوں نے نا پیچھے نہ چھوڑا۔ ہم تو بتاتے نہیں تھے گھر میں کہ کیا ہو رہا ہے، محلے میں کچھ جاتے، کوئی سبزی لینے بازار یا اسکول یا کالج کہیں بھی جاتے ہیں، کچھ تنگ کرتے ہیں۔ اور ایک جو تھا نا وہ اس نے ایک دن کیا کیا کہ رات کا وقت تھا اور کھڑکی توڑ کرنا جو اس کی شاکر کی بیوی تھی اس کے کمرے میں آ گیا، اس کا زبردستی کرنے کی کوشش کی، اللہ کی کرنی کہ شاکر بھی اس وقت گھر پہ آ گیا۔ جب شاکر یہ واقعہ جو پہنچا اپنی بیوی کے کمرے میں تو وہاں پہ دیکھا کہ شور کی آواز، دروازہ نہیں کھول رہا، دروازہ توڑا اندر گیا تو اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی سے زبردستی کر رہا ہے تو شاکر نے اس کو نا وہاں سے نا کوئی مگ تھا گلاس دے کے مارا، سر پہ لگا، اور جب آگے بڑھنے لگا تو لڑکے نے پستول نکال لی اور فائر کر دیا۔ فائر لگا میری بڑی بہن کو، آپی کو لگا، اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔ جب شاکر کے پیچھے بھاگا پکڑنے کے لیے، اس نے چھلانگ لگائی ونڈو سے، نیچے سریے تھے ان کے اوپر لگا، سریے اس کے جسم سے آر پار ہو گئے۔ لڑکا وہیں پہ جو چور تھا، جو نشئی تھا، جو آوارہ لڑکا تھا محلے کا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ وہ لوگ بڑے بااثر لوگ تھے، جو پورا گینگ تھا، انہوں نے پرچہ کرا دیا کہ اس لڑکے کی جو تھا نا شاکر، اس کی بیوی کا چکر تھا اس نشئی لڑکے کے ساتھ۔ جب شاکر نے دیکھا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا اور اس کو بھی مار دیا، دوہرا قتل ڈال دیا اس کے اوپر۔
اس وقت شاکر تو جیل میں آ گیا، بڑی کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا. وہ بااثر لوگ تھے. پھر جب میری ماں کو نے کہا کہ میں ایسے معصوم لڑکے کے لیے اپنی دوسری بیٹی بھی قربان کر سکتی ہوں، پھر ہم نے یہ پلان بنایا شاکر کو نکالنے کے لیے. شاکر نکل کے اپنے لیے کچھ بندوبست کرے گا، قانون کا دروازہ دوبارہ کھٹکھٹائے گا. جب ساری کہانی سنی نا جیلر کو پڑھا نا، جسس ہوا کہ یار اس بندے کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اس کو یہاں کے نہ ماحول کا پتہ تھا، نہ رہن سہن کا پتہ تھا، یہاں کے حالات کس طرح کے ہیں. سعودی عرب سے بیچارہ یہاں پہ آیا تھا، شادی کے چکر میں یہاں جیل میں پڑا ہے، اور قانون نے سزا سنا چکی ہے جیل کی، اس کو سزائے موت. جیلر نے بھی بڑی مدد کی، اور بجائے اس کو ڈھونڈنے کے، شاکر کو ڈھونڈنے کے، جیلر نے وہ گتھی سلجھانے کے لیے جو اس کے سرگنا تھے، نشئی تھے اس محلے کے، یا عیاش لوگ تھے، آوارہ لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، ان کے پیچھے نا اپنی ٹیم لگا دی، اور کرتے کرتے ہفتے 10 دن میں کیس سالو کر دیا. اور شاکر نے بھی اپنے لیے اچھے وکیل کر کے دوبارہ سے کیس ری اوپن کرا دیا، اور شاکر باعزت بری ہو گیا. اور جس لڑکی سے اس کا نکاح جیل میں ہوا تھا، پھر اس لڑکی سے شادی ہو گئی. آیا تھا بڑی بہن سے شادی کرنے کے لیے، لیکن چھوٹی بہن سے شادی کر کے دوبارہ شاکر سعودی عرب چلا گیا. بڑا سسپینس، عجیب. ایسے واقعے زندگی میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمارا پاکستان کا معاشرہ، یہاں پہ اکثر جو ہوتا ہے نا بے گناہ پھنستا ہے. کیونکہ جو قانون ہے نا، یہ وہ مکڑی کا جال ہے جس میں مکھی مچھر تو پھنس سکتے ہیں. جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں نا، وہ پورا جو ہوتا ہے نا جال، مکڑ جال، اس میں سے اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. یہ ایک ملتان کے علاقے کا سچا واقعہ تھا، کسی بندے نے شیئر کیا تھا، میں نے آپ سے شیئر کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں کہ ایسے واقعے آپ کے ساتھ شیئر کریں جس سبق حاصل ہو. اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیا کریں گروپ میں، اپنے دوستوں میں. ہمیں بھی اس سے خوشی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے اس سے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.